اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو میں اپنے چینل پہ آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا ذوق اور شوق بھی زبردست جا رہا ہوگا۔ تو دوستو یہ مادی کا شوق کریں، یہ ہے تو کوریز کے مراحل میں ابھی دیکھیں یہ دوم بالکل گرا چکی ہے، ذرا یہ اس کا نظارہ کریں۔ اور پھر ایک 90 کی دہائی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، بڑا مزیدار واقعہ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے بھائیوں کہ 90 کی دہائی میں جب گورنمنٹ تھی نون کی، تو انعام اللہ خان نیازی جو ہیں کزن ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہ میرے چچا زاد بھائی تھے سیف اللہ بندیال مرحوم، جو کہ بیچارے پچھلے سال فروری میں ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ انعام اللہ خان کے بہت پیار بھرے تعلقات تھے۔ تو اس وقت انعام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ منسٹر تھے، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو ان کو کسی نے فرمائش ڈالی کہ بندیال فیملی کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز ہیں، تو ہمیں وہاں سے پیر صاحب والے مرغوں کی نسل جو ہے وہ ہمیں آپ کوئی ایک آدھ دانہ نر جو ہے وہ آپ ہمیں لے کے دیں۔ تو بھائی سیف اللہ کو انہوں نے کہا، تو بھائی سیف اللہ نے پھر میرے بڑے بھائی محترم اکرم بندیال صاحب، ان کو بھائی سیف اللہ نے کہا کہ انعام اللہ خان کی فرمائش ہے اور ان کو کسی نے بتایا ہے، تو آپ پلیز ایک نر جو ہے وہ انعام اللہ خان کو دینا ہے، اچھی کوالٹی میں دینا ہے اور زبردست چیز دینی ہے۔ تو بھائیو اکرم بھائی کہتے ہیں کہ ہم میاں والی پہنچ گئے، وہ نر اٹھا کے بالکل ینگ تھا، وہ اس کی ایج ہوگی 13 14 15 ماہ کے لگ بھگ، لال کلر میں تھا، تو وہ لے کے ہم پہنچے ان کے میاں والی میں جو دفتر تھا، تو کافی رش لگا ہوا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سیاسی حضرات کے پاس لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اور پھر منسٹر بھی ہو تو یقیناً اس کے پاس تو تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ جب ہم ادھر پہنچے تو کافی لوگ جمع تھے اور منسٹر صاحب اندر اپنے آفس میں موجود تھے، تو ہم نے باہر سے چٹ پہ لکھ کے بھیجا کہ ہم بندیال سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے نا آپ اندر آ جائیں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم اندر دفتر میں گئے، سلام دعا کے بعد ہم نے بتایا کہ بھائی سیف اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو مرغا جو آپ نے کہا تھا وہ ہم ساتھ لائے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں، انعام اللہ خان آگے سے کہتے ہیں کہ یار بہت دھوکہ کرتے ہیں شوقین لوگ، مجھے کوئی سمجھ نہیں، مرغے کی پہچان نہیں ہے، تو میں تو بھائی پہلے ایک سینئر جو ہے نا شوقین میاں والی کا، جس کو سوجھ بوجھ ہے، جس نے وہ دیکھے ہوئے ہیں پیر صاحب والے مرغے، تو میں تو اس کو بلاؤں گا اور اس کو پہلے یہ مرغا چیک کرواؤں گا، پھر میں آپ سے لوں گا کہ آپ کی بہت بڑی نیک ہوگی میرے اوپر۔ اور یہ ہے کہ میں سنتا رہتا ہوں کہ شوقین اچھی چیز نہیں دیتے اور ٹھگی زیادہ کرتے ہیں، منڈی والی چیز لے کے دے دیتے ہیں اور اپنے کھڈے والی چیز نہیں دیتے۔ تو بھائی کہتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل، ہمارا تو یہ مرغا آیا کھڑا ہے، تو آپ بے شک جس کو چاہے اگر اس کو سمجھ ہے تم بلوا لیں اور اس کو چیک کروا لیں، اس میں کوئی ہمیں آر نہیں ہے، تو ہم تو آپ کو دینے آئے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ اور بھائی سیف اللہ کا آرڈر تھا ہمیں، تو یہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو آپ بے شک چیک کروا لیں۔ تو وہ انعام اللہ خان نے اپنے کسی بندے کے ذمہ لگایا، تو بھائی کہتے ہیں ایک بزرگ سا آدمی ہم نے دیکھا کچھ دیر بعد وہ دفتر میں انٹر ہوا،
تو سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ مرغا کدھر ہے؟ تو ہم نے وہ گاڑی سے مرغا منگوایا، تو جیسے اس نے پٹھا دیکھا تو انعام اللہ خان نے پوچھا، جس طرح بے صبری ہوتی ہے آدمی میں، کہ جی بتاؤ یہ مرغا لینے والا ہے یا واپس دینے والا ہے یا بتی والا ہے، کیا سین ہے؟ تو اس نے بہت مزے کی بات کی اس بزرگ نے. تو وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ انعام اللہ خان ایسی چیزیں کوئی دکھاتا نہیں ہے، اور یہ تو بندیال صاحبان اٹھا کے آپ کے پاس لائے ہیں، تو یہ تو چیزیں کوئی نہیں دکھاتا ہی کوئی نہیں. تو انعام اللہ خان نے جب یہ بات سنی تو انعام اللہ خان نے کہا کہ ملک صاحب آپ مرغے کو ادھر ہی میرے دفتر میں گھومنے پھرنے دیں، اتنی اعلیٰ چیز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ خان جی یہ بہت زبردست چیز ہے، اور یہ ایسے نہیں ملتی کہیں سے، یہ ان کا بڑا پن سمجھے یا ان کا آپ نے کیسے تلق استعمال کیا اور کیا کیا کہ یہ خود با نفس نفیس آپ کے پاس اتنی اعلیٰ چیز لے کے آ گئے. تو پھر اس نے بزرگ کو بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ میرے اتنے تعلقات ہیں کہ میں ان کو جو بھی کہوں تو وہ نہ نہیں کریں گے. تو میں نے تو فرسٹ ٹائم کہا تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں موجود ہیں تو ہم بھجوا دیتے ہیں آپ کو. تو بھائیو اس طرح یعنی کہ چیزیں ہمارے خاندان سے گئیں اور ہم نے لوگوں کو شوق کروایا کہ یقین مانیں کہ اتنی زیادہ اس کی ہسٹری ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بیک پہ تو پیر صاحب ہے. اب دیکھیں نا پیر صاحب یہ بریڈ نہ اس کو انٹروڈیوس کرواتے تو پھر وہ شکینوں کا کیا بنتا؟ سب کے پاس عام اصیل ہوتے ہیں، اصیل میں جیسے کلر ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے، سب کو سمجھ ہے. تو یہ مادہ چیک کریں جی، اس کا شوق فرمائیں. یہ ابھی پینڈنگ میں ہے، ابھی نہیں لگی کسی نارس کے ساتھ، ابھی زکام بھی تھوڑا تھوڑا اس کو محسوس ہو رہا ہے. اس کے پلے چیک کریں، ابھی سے دیکھیں نا جی پلوں کی خوبصورتی، پلوں کی لمبائی دیکھیں یہاں تک، یہ جوڑ یہاں ختم ہو جاتا ہے بھائی. یہ دیکھیں نا پلے نیچے سے لگا، یہ پلے دیکھیں نا کدھر جا کے یہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے. یہ پنجے چیک کریں، للی کا شوق فرمائیں. اس کا چہرہ دیکھیں، اوپر تاج دیکھیں، اوپر سے مارو نا کلر دکھاؤ. یہ کلر دیکھیں جی، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ کلر چیک کریں، اس کی گلائی چیک کریں. یہ ابھی گوڑا پان لائے گی کلر میں اور بھی، کیونکہ ابھی تو کریز کے مراحل میں ہے. یہ اس کی بلیکنس چیک کریں، یہ دم بالکل باندھ نکالتی ہے. ابھی تو اس نے گرا دیے سارے ہی، تو اس کے دیکھیں. تو دعاؤں کی درخواست ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ نئے میرے چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو آپ اب تک فوراً پہنچے. فی امان اللہ.